وہاں پہلے سے 2 منگول سردار جن میں تربائی اور آق ملک تھے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں سے اور خان کے لشکر کے خلاف مدد طلب کی، جس پر وہ دونوں بھی تیار ہو گئے۔ اب قراچہ، تربائی اور آق ملک کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ وہاں سے اور خان کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ قراچہ اور آق ملک دونوں نے ان لشکروں کے ساتھ مرو شہر سے باہر اور خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ غیاث اور خان کا بھائی قبیل خان دونوں مل کر اپنا دفاع کرنے لگے تھے، جبکہ تیسرا منگول دستہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مرو شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوا اور خان کے محافظ دستے پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ آن کی آن میں مغل سردار تربائی نے محافظ دستے کا صفایا کر دیا اور خان بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کھنڈرات میں ادھر ادھر چھپتا پھرنے لگا تھا۔ منگولوں سے بچنے کے لیے اور خان مرو کے کھنڈرات میں رات کی تاریکی میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک گری ہوئی عمارت کے اس حصے میں آ کر اس نے پناہ لی جہاں 2 دیواریں جو آپس میں ملتی تھیں اور ایک کونے کی صورت میں کھڑی تھیں، اور خان نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال لے کر اپنے سامنے رکھی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں اسے دیکھ کر کوئی تیر چلائے تو وہ محفوظ رہے۔ اپنی تلوار بھی اچانک حملہ کرنے اور دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اس نے سامنے کر رکھی تھی۔ اس حالت میں اور خان ٹھٹک کر رہ گیا، اس لیے کہ اسے اپنی پشت کی طرف سے برگ زیتون جیسی شاداب، صبح کی پلکوں پر حق حق پکارتے طائران خوشلحان جیسی ایک جوان اور نوعمر نسوانی آواز سنائی دی تھی، اور خان آپ اندر آ جائیے، باہر آپ کو خطرہ ہے۔ آواز ایسی خوشکن اور تر و تازہ تھی جیسے نشاط انگیز اور تازہ ہواؤں میں سکھ کی بجتی بانسریوں کے ساتھ ناشنیدہ اور شنیدہ نغموں کا آہنگ اٹھ کھڑا ہوا ہو، جیسے بھادوں کی جل تھل بہتی ندیاں گونج اٹھی ہوں۔ آواز ایسی تھی گویا دل کے معبد کا نغمہ یا رات کے پچھلے پہر میں کسی توما کا نقوس بج اٹھا ہو۔ شب کی تاریکی میں وہ آواز کچھ اس انداز سے سنائی دی جیسے بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں دوری منزل میں لہن داؤدی اور آہنگ زبور کا سما پیدا کر گئی ہوں۔ وہ آواز سنتے ہی اور خان نے اپنی تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، پھر وہ تیزی سے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پشت پر ایک تہخانے کا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے پر ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ کوئی نوعمر لڑکی تھی جس نے اور خان کو پکار کر اندر بلایا تھا، اور خان بڑی دھیمی اور رازدارانہ آواز میں بولا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس پر لڑکی پھر بولی اور کہنے لگی، یہ باہر کھڑے ہو کر سوال کرنے کا وقت نہیں، آپ کو شہر کے بھیڑیے اور کتوں کی طرح دندناتے ہوئے منگولوں سے خطرہ ہے، وہ آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے میں آپ کی دشمن نہیں، دوست ہوں، آپ میرے محسن، میرے مربی، اور یوں جانے کہ اس دنیا کے اندر میری منزل کا آخری نشان ہے۔ آپ اندر آ جائیں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں اور خان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ وہ آواز حسین و جمیل اور خوبصورت تیان کی آواز تھی۔ اپنی تلوار کے دستے پر اور خان نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ دروازے کی طرف لپکا اور اندر داخل ہوا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، دروازے پر اس نسوانی سائے نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد وہ سایہ مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیں، اور خان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ نسوانی سایہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک تہخانے میں سیڑھیاں اترنے کے بعد رک گیا۔ 4 سیڑھیاں نیچے جانے کے بعد وہ نسوانی آواز پھر اور خان کو سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ تھوڑا نیچے چلے جائیں، میں تہخانے کا ڈھکن بند کر کے آپ سے آ کے ملتی ہوں۔ اس کے کہنے پر اور خان مزید سیڑھیاں اتر کر رک گیا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ جن سیڑھیوں سے اندر داخل ہوئی تھی ان کے اوپر پتھر کا بنا ہوا ڈھکن اس نے رکھ دیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اتریے، یہ تہخانہ آپ ہی کا ہے، آپ کی حیثیت ایک معزز اور محترم مہمان کی ہوگی۔ اور خان سیڑھی پر ہی کھڑا تھا، لڑکی بھی اس کے سامنے اس سے 1 سیڑھی اونچی آن کھڑی ہوئی تھی۔ اور خان اس موقع پر تھوڑی دیر اندھیرے میں رہا، پھر وہ پوچھنے لگا، دیکھ تیان، اگر میں غلطی پر نہیں اور میں نے تمہیں پہچاننے میں خطا نہیں کی تو مجھ پر یہ احسان مندی کرنے والی تم ہی ہو۔ اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی، اور خان آپ کا اندازہ درست ہے، میں تیان ہوں، اب میں منگول نہیں، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ مجھے اپنی لونڈی تصور کر سکتے ہیں۔ اس پر اور خان کی گردن جھک گئی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ تیان کہنے لگی، اور خان اب کیا سوچنے لگے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آئیے۔ اور خان اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔
اس پر تیان آگے بڑھی، بڑے پیار بڑی چاہت میں اس نے اور خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ کہنے لگی، آپ نیچے اتریے، یہاں سیڑھیوں پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اور خان بیچارہ چپ چاپ تیان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تیان اور خان کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتری اور تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ تہہ خانے میں چھوٹی سی ایک شمع جل رہی تھی جس کی روشنی نے تہہ خانے کی تاریکیوں کو منور کر رکھا تھا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں دروازہ تھا جسے تیان نے بند کر دیا تھا۔ تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر جلتی مشعل کی روشنی جس میں اور خان نے غور سے تیان کی طرف دیکھا۔ تیان اس تہہ خانے میں سحر سامری کی محویت اور تفکرات کے اوطاق میں عجائبات کے ظہور کی طرح کھڑی تھی، اور خان نے دیکھا کہ وہ تازہ آرزو اور طلسمات کی کہانیوں جیسی خوبصورت، محبت کے ریشم چاہتوں کے غنجے اور لالائے سحر جیسی پرکشش، حیا کی کلیوں، نور بخش شہر، شیرینی کوثر جیسی اور سحر خیز چاندنی اسرار مخفی سے بھرپور شم شبستان جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا گداز جسم اب پکے ہوئے لسوڑے کی طرح بھرپور ہو گیا تھا، جس نے اس کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس تہہ خانے میں خاموشی رہی، پھر تیان کسی دختر صحرا اور بہار شمیم کی طرح حرکت میں آئی اور ارخان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، آپ مرو کے ان تہہ خانوں میں کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ میں یوں ہی تہہ خانے سے باہر بیرونی دروازے کی اوٹ میں باہر دیکھ رہی تھی۔ کھنڈرات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی چاندنی میں نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، بس آپ کے بھاگنے سے میں نے پہچان لیا کہ آپ اور خان ہیں، ورنہ اس تہہ خانے میں کیسے اور کیوں کر آپ کو پہچان سکتی تھی؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، میں مرو شہر کے ان ویرانوں اور کھنڈروں میں کیوں آیا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس تہہ خانے میں کیسے آئی ہو؟ تم نے اسلام کب قبول کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان رکا، پھر وہ سامنے تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ بوڑھا کون ہے جو تہہ خانے کی اس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے؟ اس پر تیان بولی اور کہنے لگی، جس وقت آپ نے مجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا تھا اس وقت میں نے آپ پر انکشاف کیا تھا کہ میرا نانا ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ ہوا کہ جس وقت آپ مجھے اپنے گھر سے میرے نانا کے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے کچھ عرصے بعد میرا نانا فوت ہو گیا۔ میرے نانا کی وفات کے بعد وہ مسلم مبلغ جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بس وہ ہمیں لے کر ہمارے باپ صوبدائی کے پاس چلے گئے۔ وہ مسلم مبلغ ہمارے ساتھ ہی رہے اور ہمیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اور میرے بھائی بلداخ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ مسلم مبلغ جن کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا اور جس کی تبلیغ کے باعث میں اور بلداخ مسلمان ہوئے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اور وہ مسلم مبلغ سامنے دیکھیں، وہی بزرگ ہیں جو اس تہہ خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کا نام نظام الدین ہے۔ اور خان تھوڑی دیر تک مسلم مبلغ نظام الدین کی طرف بڑے احترام اور عقیدت مندی سے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مبلغ نظام الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر آگے بڑھ کر نظام الدین اور خان سے مصافحہ کرنا چاہتے تھے، اور خان نے نظام الدین کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میرے بزرگ، آپ ایک عظیم انسان ہیں جو اس قدر تگ و دو کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے اس کام اور کارکردگی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ نظام الدین سے گلے ملتے ہوئے اچانک اور خان چونک سا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جس سمت تہہ خانے کے اندر نظام الدین نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسی طرف ایک کونے میں مدھم روشنی کے اندر ایک چٹائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سفید چادر اس انداز میں دی گئی تھی کہ گویا وہ سویا ہوا نہیں بلکہ لاش پڑی ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اور خان ایک بار بڑے غور اور جستجو سے نظام الدین اور تیان کی طرف دیکھنے لگا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ چٹائی پر جو کوئی چت لیٹا پڑا ہے یہ کون ہے؟ اس سوال پر تیان اور نظام الدین دونوں کی گردنیں جھک گئی تھیں، بلکہ تیان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ وہ بری طرح ہونٹ کاٹنے لگی تھی، لگتا تھا تھوڑی دیر مزید اسی حالت میں کھڑی رہی تو سسک سسک کر رونے لگے گی۔ نظام الدین کی پریشان کن خاموشی اور تیان کی آنکھوں میں بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہوئے آنسوؤں نے اور خان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے باری باری دونوں کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ جب ان کی گردنیں نیچے رہیں تب اور خان آگے بڑھا۔ چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص پر سے اس نے جوں ہی چادر ہٹائی اور خان دنگ رہ گیا۔ وہ اس کے ماموزاد بھائی تغرل خان کی لاش پڑی تھی، اور خان تہہ خانے کے فرش پر بچھی چٹائی پر کچھ اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کسی بوڑھے کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور اس کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہو۔ نیچے جھک کر اس نے اپنے ماموزاد بھائی تغرل کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا،
پھر سسکتی روتی اور ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، تغرل میرے بھائی، کاش تم منگولوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے مرو شہر کی طرف نہیں بلکہ میری طرف آتے۔ میرے عزیز بھائی، میں جانتا ہوں تم منگولوں کے ہاتھوں کیسے مارے گئے ہو۔ میں اب تجھے کہاں تلاش کروں گا؟ تو اور حرمہ دونوں ہی میرے ماموں کی نشانیاں تھیں، دونوں ہی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ دیکھ میں تم دونوں کی روحوں کو کہاں کہاں کس کس سمت تلاش کرتا پھروں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے اور خان کو رک جانا پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی کھڑی تیان بیچاری اونچی آواز میں ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑے نظام الدین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر نظام الدین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بیٹے، یہ قدرت کا نظام ہے جس کے آگے کسی کا بس، کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہم تو بڑے معمولی لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے پیغمبر اس موت کا شکار ہوئے اور فنا ہو گئے۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، موت کا ایک دن معین ہے جسے نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ بہرحال مجھے تیرے ماموں زاد کے مرنے کا بے حد افسوس ہے۔ یہ بیچارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا یہاں داخل ہوا تھا۔ میں نے اور تیان نے بھی یہیں قیام کیا ہوا تھا۔ جس تہ خانے میں اس وقت ہو، یہ میرا ذاتی گھر کا تہ خانہ ہے۔ تمہارے بھائی تغرل کے ساتھ جس قدر ساتھی تھے، انہیں منگولوں نے حملہ آور ہو کر قتل کر دیا تھا۔ تغرل خان بری طرح زخمی تھا۔ تیان تہ خانے سے باہر آ جا سکتی تھی، اس لیے کہ منگول اسے پہچانتے ہیں کہ یہ صوبدائی کی بیٹی ہے، اور اس نے منگولوں کے لیے بھی یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ اپنے منگیتر اونان کے قاتلوں کی تلاش میں جگہ جگہ ماری پھر رہی ہے، اس لیے منگول اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ تمہارے بھائی تغرل خان میرے مکان سے تھوڑے فاصلے پر زخمی حالت میں گرے پڑے تھے۔ تیان کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ تیان نے چونکہ تمہارے بھائی تغرل خان کو پہلے ہی دیکھا ہوا تھا، لہٰذا یہ اسے پہچان گئی اور بڑی مشکل سے اٹھا کر یہاں تہ خانے میں لے آئی۔ جس وقت تغرل خان یہاں آیا زندہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی تیمارداری، علاج معالجے میں بڑی کوشش، بڑی جد و جہد کی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ جانبر نہ ہو سکا۔ 3 روز تک جہاں لیٹا ہے یہیں پڑا رہا۔ اب آج دوپہر کے وقت اس نے دم توڑ دیا۔ میں اور تیان سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں دفن کریں گے۔ نظام الدین کے خاموش ہونے پر اور خان نے باری باری تیان اور نظام الدین کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بھائی تغرل کو یہاں پہ لے آئی۔ نظام الدین میرے بزرگ، میں آپ کا بھی ممنون ہوں۔ میرے بھائی کی آپ نے تیمارداری کی۔ اس سے آگے اور خان کچھ نہ کہہ سکا۔ اس پر تیان بیچاری اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بڑی تیزی سے احتجاج آمیز انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے واسطے میرے احسانات کا ذکر کر کے میرے اور اپنے درمیان کی دیواریں نہ کھڑی کیجیے۔ کیا میں چند روز آپ کے ہاں نہیں رہی تھی؟ کیا آپ کے والد نے مجھے اپنی بیٹی نہیں کہا تھا؟ میں نے آپ کا نمک کھایا تھا۔ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی کہ میں اونان کی وجہ سے آپ پر حملہ آور ہوئی، لیکن میں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ کر اس کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ میں نے تغرل کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ کاش میں اس کی جان بچا سکتی، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ آگے تیان بیچاری کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ہچکیاں اور سسکیاں لے کر بری طرح رونے لگی تھی۔ اور خان شاید آگے بڑھ کر تیان کو سنبھالتا یا اسے تسلی دیتا، پر وہ چونک سا پڑا، اس لیے کہ تہ خانے سے باہر کوئی بلند اور چلاتی ہوئی آواز میں پکارنے لگا تھا، اور خان تم کہاں ہو؟ جہاں کہیں بھی ہو باہر آ جاؤ، اب باہر سلامتی اور امن ہے۔ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی پاسبانوں کا سپہ سالار بول رہا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی اور خان چونک سا پڑا۔ اس کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تہ خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے جوں ہی وہ آگے لپکا، تیان نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ بھاگ کر وہ اور خان کے آگے کھڑی ہو گئی اور راہ روکتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ منگول اس قسم کے حربے کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے مرو شہر کے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو آوازیں دیتے رہے، یہاں پر اذانیں بھی دیتے رہے، تاکہ تہ خانوں میں چھپے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان آ گئے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی اذانوں کی آواز سن کر باہر نکلا، منگولوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو آپ کو پکارنے کی سازش ہے، یہ بھی انہی کی طرف سے ہے۔ اس پر اور خان نے اپنے دونوں ہاتھ تیان کے شانوں پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھ تیان، میں تیری ہمدردی، تیرے تعاون، تیرے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر تیان فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اور خان خدا کے لیے شکریہ ادا کر کے اجنبیت کا مجھے احساس نہ دلائیے۔ میں آپ پر کون سے احسانات کر رہی ہوں جو آپ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ مجھے اب زندگی میں کوئی چیز عزیز ہے تو وہ آپ کی سلامتی ہے۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا،
تم فکر مند نہ ہو، اس پکارنے والے کی آواز کو میں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں۔ یہ میرا دوست، میرا بھائی ہے، ہر دکھ ہر غم میں میرا شریک ہے۔ اس کی آواز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر اور خان نے تیان کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ دروازہ کھول کر وہ تہ خانے سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے تیان اور نظام الدین بھی باہر آ گئے۔ اور خان نے بیرونی دروازہ کھولا، باہر کھڑے ہو کر زور سے پکارا، میرے عزیز پاسبانوں کے سالار، میں اور خان یہاں ہوں، تم کہاں ہو؟ یہ آواز فضاؤں میں بلند ہونے کی دیر تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اور خان کی طرف آیا۔ اس کے پیچھے بے شمار سوار اپنے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ نظام الدین اور تیان نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار جو آگے آگے تھا وہ اپنے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب ڈالے ہوئے تھا، اور خان کے قریب آ کر وہ چھلانگ مارنے کے انداز میں گھوڑے سے اترا۔ پھر وہ بھاگ کر اور خان سے لپٹ گیا اور غم زدہ اور سسکتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اور خان میرے بھائی، میرے عزیز، تم کہاں کھو گئے تھے؟ میں نے ان کھنڈروں میں تمہیں بہت تلاش کیا، جگہ جگہ تمہیں آوازیں دیں۔ خداوند قدوس کا شکر ہے کہ تم مل گئے ہو۔ میں تو بے حد پریشان تھا، تمہارے لشکر کی حالت بھی تمہارے بغیر بہت بری تھی۔ دیکھ، اس شہر سے باہر اپنے لشکر کو کھڑا کرنے کے بعد جب تم اپنے بھائی تغرل خان کو تلاش کرنے کے لیے مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تو منگول سردار اپنے 2 اور سرداروں کو ساتھ لے کر تمہارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ دوسرے جرنیل تربائی اور آق ملک تھے۔ قراچا اور آق ملک تو شہر سے باہر ہی لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے، جبکہ تربائی اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ مرو شہر میں تھا، اس لیے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ تم اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہر میں آئے ہوئے ہو، لہٰذا تربائی اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوا۔ دیکھ میرے بھائی، تیری سلامتی سے متعلق میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ تمہاری حالت سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید منگول سرداروں نے تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس پر اور خان اپنی گردن جھکاتے ہوئے بے بسی اور لاچارگی میں کہنے لگا، میرے بھائی، میرے عزیز پاسبان، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میرے ساتھ چند ہی مسلح جوان تھے، جبکہ تربائی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کھنڈرات میں مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ جو 2 ہستیاں ہیں، یوں جانو انہوں نے میری جان بچائی۔ یہ جو بزرگ ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے، یہ ایک مسلم مبلغ ہیں۔ یہ لڑکی جو تم دیکھ رہے ہو، اس کا نام تیان ہے، یہ منگول سردار صوبدائی کی بیٹی ہے۔ بس ایک موقع پر اسماعیلیوں سے اس کی جان بچا کر میں نے اس پر احسان کیا تھا، تب سے یہ میری ممنون اور شکر گزار ہے۔ یہ مسلم مبلغ اس کے نانا کا جاننے والا ہے، اور یہ پہلے اپنے نانا ہی کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ اسی مبلغ کے ہاتھوں پر تیان کے نانا نے اسلام قبول کیا۔ گو اس کا نانا اب مر چکا ہے، لیکن اسی مسلم مبلغ کے ہاتھوں خود تیان اور اس کے بھائی بلداق نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ لڑکی منگول نہیں، مسلمان ہے۔ اور خان جب خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، میرے بھائی، مجھے کچھ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ اور شرمندہ ہوں۔ بہرحال جس وقت میں پہنچا ہوں اس وقت تمہارا بھائی قبیل خان اور تمہارا دوست غیاث الدین بری طرح منگولوں کے خلاف برسر پیکار تھے، اور منگول سردار قراچا اور آق ملک دونوں دائیں بائیں سے ان پر زوردار حملے کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے کے در پہ تھے۔ عین اس موقع پر میں پہنچا اور پہلے میں نے قراچا پر ضرب لگائی۔ قراچا کے لشکر کے آدھے حصے کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قراچا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ آق ملک پر حملہ آور ہوا، اور اس کے لشکر کا بھی ایک خاصا بڑا حصہ میں نے قتل کر دیا۔ لہٰذا آق ملک بھی اپنے لشکر کے بچے کھچے حصے کو لے کر قراچا کے پیچھے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد جب تمہارے لشکریوں نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ تم مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوئے تھے، تو میں اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے کھنڈرات میں داخل ہوا۔ اس وقت مرو کے کھنڈرات میں منگول سردار تربائی کا لشکر بھوکے درندوں کی طرح دندنا رہا تھا۔ میں ان پر بھی حملہ آور ہوا۔ تربائی کے تقریباً سارے لشکر کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں تربائی اپنے چند محافظوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد پاسبانوں کا سالار تھوڑی دیر کے لیے رکا، چند قدم وہ پیچھے ہٹا اور اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اور خان، پہلے یہ بتا کہ تو اپنے بھائی تغرل خان کو تلاش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس پر اور خان دکھ کے انداز میں کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میرے عزیز، تغرل خان مرو شہر کے ان دیولاخوں کھنڈراتوں میں دھکے کھاتا پھرتا تھا، اس طرح منگولوں کے ہاتھوں زخمی تھا کہ تیان کی نگاہ اس پر پڑی۔ یہ تیان اسے تہ خانے میں لے گئی، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تغرل موت سے بغلگیر ہو گیا ہے۔ اس کی لاش اس وقت تہ خانے کے اندر پڑی ہے۔